تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا، اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا، اہل عرب نے سنا، اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے، کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر، کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ مخلوق ہے، بشر ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا اب 3 شکلیں آئیں، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ 3 صورتیں ہیں کلام الہی کی۔ یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحدیث ہے۔ یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث، محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر۔ امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں۔ محدث تحدیث سے مفعول بنا، جس سے بات کی جاتی ہے، محدث۔ اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں، براہ راست۔ دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، استثنائی شان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ من وراء حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ 7ویں آسمان پر ہوا۔ اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے۔ اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہے وحی کی۔ قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے۔ قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان، رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ رسول انسان، رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نوع، ہم جنس لوگوں کو پہنچا۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم۔